अस्सलाम वालेकुम, मैं जमील फारूकी हूँ। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज अप्रैल 2025 की 23 तारीख है, बुध का दिन है, जिस वक्त की वीडियो रिकॉर्ड हो रही है पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दोपहर के 1:45 बज चुके हैं। मेरी अंडरस्टैंडिंग में, मेरी नज़र में अब तक की 3 टॉप स्टोरीज, बड़ी खबरें, टॉप डेवलपमेंट्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। सबसे पहली और बड़ी खबर अडियाला से है, जिसके मकीन यानी 25 करोड़ अवाम के मुर्शिद यानी कप्तान यानी कैदी नंबर 804 यानी इमरान खान साहब से उनकी बहनों की मुलाकात का मामला है। तकरीबन पिछले 5 हफ्तों से लटका हुआ है। बार बार अलीमा खान, उज़मा खानम, नौरीन खानम ये थ्रेट कर रही हैं, धमकी दे रही हैं, अल्टीमेटम दे रही हैं कि वो धरना दे देंगी। सुनवाई नहीं हो रही। अदालत के अंदर क्या हुआ, सुनवाई नहीं हो रही। लेकिन असल तूफान तो अभी आने लगा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मरकजी क़यादत क्या सोचती है, पब्लिक को इसका आइडिया नहीं है। लेकिन पब्लिक क्या सोचती है, इसका आइडिया इस वक्त की सरकार को जरूर है। अब कुछ अनचाही जंगें होती हैं, कुछ अपनी मांगी हुई जंगें होती हैं। वो कहते हैं कि मांगी हुई जन्नत से दोज़ख का अजाब अच्छा। तो जो मांगी हुई जन्नत है वो इंटरनल है, और जो अनचाही जंग है वो बाहर से हमारे ऊपर, हमारे सर के ऊपर तलवार बनकर लटक रही है। ऐसे ही खामखा बैठे बिठाए इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान एक वो कहते हैं ना कि कॉन्फ्लिक्ट वो पॉपअप हुआ है। इंतहाई अफसोसनाक है। और फिर इस कॉन्फ्लिक्ट के अंदर जो पाकिस्तान के अवाम है उसका जो रद्द अमल है वो गेज करना बड़ा इंपॉर्टेंट है। इस दौरान कॉपी पेस्ट सहाफत भी बड़ी एक्सपोज हुई है। कुछ चीजें ऐसी हैं जिसको मैं डिस्कस जरूर करना चाहूंगा कि हम किस नहज तक पहुंच चुके हैं, हमने अपने आप को किस तरह के इंटरनल एक्सटर्नल वॉर के अंदर धकेल दिया है। इस सारी सिचुएशन में आज का सहाफी, आज का नौजवान कहां खड़ा है, किसके साथ खड़ा है, चुप है या वाकई बोल रहा है, इसकी तफसीलात क्या रहेंगी वो तफसीलात मैंने शेयर करनी है। कुछ वायरल ट्वीट्स, वायरल बयानात भी, इसलिए गुजारिश है वीडियो शुरू से आखिर तक देखिएगा। एक और गुजारिश, अगर आपने चैनल नहीं किया अभी तक सब्सक्राइब जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन यानी घंटा या घंटी अपने अंगूठे, उंगली या साथ रखे डंडे से दबा सकते हैं। इसके अलावा व्हाट्सएप चैनल का लिंक हर वीडियो डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद होता है, जाइए उसको क्लिक करके ज्वाइन कर लीजिए। आपका हमारा राब्ता बेहतरीन तरीके से हो सकता है। आप तमाम दोस्तों से गुजारिश है, आप जहां पर मौजूद हैं, जिस जगह पर मौजूद हैं, फरमुदात वज़ीर आज़म फॉर्म 47 पाकिस्तान के ऐन मुताबिक आप मेहरबानी फरमाकर हमातन गोश होकर इंतहाई इत्मीनान के साथ अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवा दीजिए और को अपने दूसरे वाले ऊ के साथ मिलाइए, ताकि हर उस मामले के ऊपर, जिस मामले के ऊपर हमने जानबूझकर अपनी टांग अड़ाई हुई है, उसके ऊपर एहतजाज रिकॉर्ड करवाया जाए। दो दफा से ज्यादा नहीं करना है जी। इससे पहले कि मैं बाकी चीजें आपके साथ शेयर करूं, एक अफसोसनाक कंडेमेबल वाकया हुआ मकबूजा जम्मू कश्मीर के अंदर। पाकिस्तान ने भी उसकी मजम्मत की है, और वो था सयाहों के ऊपर टारगेट अटैक का। इंडिया ने वो वाला मलबा पाकिस्तान पर थोप दिया है। इंडियन मीडिया पाकिस्तान के ऊपर वो मलबा थोपे जा रहा है और पाकिस्तान के खिलाफ वॉर शुरू करने का एक मार्जिन क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है। भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी सऊदी दौरे से वापस इंडिया पहुंच गए हैं और उन्होंने एयरपोर्ट के ऊपर ही हंगामी नेशनल सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस तलब कर ली है। अच्छा, पाकिस्तान के अंदर जो अवाम है उसका रद्द अमल सोशल मीडिया के ऊपर ना होने के बराबर है। मैं देख रहा था, उसको गेज करने की जरूरत है। और फिर जो जिनको आप सहाफी बनाकर तमग़े हुस्ने कारकर्दगी देते फिर रहे हैं पिछले 2-2.5 साल के अंदर, वो कॉपी पेस्ट मटेरियल अपलोड कर रहे हैं अपने ट्विटर से। मैं जरा दिखा देता हूं, देखिएगा। यानी सबका अटैक के अगर स्पेलिंग गलत है तो गलत है, सब ने वही कॉपी पेस्ट वही छाप दिया। ये जो जज्बा है ना, वो जज्बा दिलों से आता है। लोग दिल से कहते हैं, मैं दिल से कहता हूं, इस वक्त मैं बैठा हूं आपके सामने, मैं दिल से कहता हूं कि पाकिस्तान की तरफ मैली आंख से भी किसी ने देखा तो हम सबसे पहले फ्रंट लाइन के ऊपर अपनी जानें देने के लिए खड़े होंगे। मैं साथ साथ यह भी कह देता हूं, जरा सुनिएगा, गौर से सुनिएगा। इसके बावजूद कि हमें नंगा किया गया, इसके बावजूद कि हमें नौकरियों से बरतरफ करवाया गया, इसके बावजूद कि हमारा रोजगार, माश, खानदान का रोजगार तंग किया गया, इसके बावजूद कि हमारे बैंक अकाउंट्स के ऊपर नजर रखकर उनको मुंजमद किया गया, उसमें था भी कुछ नहीं, इसके बावजूद कि हमारे मुकाबले में करप्ट एलीट को सपोर्ट किया गया, लेकिन हमसे ज्यादा इस मुल्क का वफादार शायद कोई होगा, लॉयल कोई होगा इस रियासत के साथ, इस मुल्क के साथ, इसके चप्पे चप्पे के साथ हम खड़े हुए हैं। और अगर भारत ने मैली आंख से इधर देखा भी तो हम सबसे पहले अपनी जानें देंगे। ये जज्बा मैं अपने दिल में, कोई कॉपी पेस्ट मटेरियल नहीं शेयर कर रहा, लेकिन हकायक भी आपके सामने रखा हूं। मुझे तवक्को है कि 50 साल के बाद जिसने सरकार में बैठकर हमारे साथ नाइंसाफी, ज्यादती, बेतनाई की, उसको अपने किए पर शर्मिंदगी होगी। आज नहीं, 50 साल बाद, शायद हमारे मरने के बाद।
لیکن جو آپ نے کیا اگر ہمارے جیتے جی آپ اس پہ شرمندگی محسوس کر لیں تو ہو سکتا ہے کہ جس کے ساتھ ناانصافی ہوئی ہے وہ آپ کے کہے بغیر کاپی پیسٹ کیے بغیر ساری بات کرے اور کھل کر کرے. میں کھل کر کرتا ہوں اور میں نے کھل کر کیا. تو یہ ایک انتہائی افسوسناک ایک ان وارنٹڈ قسم کی وار ایسکلیٹ ہونے کی طرف جاری. اللہ نہ کرے کہ ایسا ہو, لیکن پھر بھی ہم کھڑے ہوں گے. اچھا اب آ جاتے ہیں علیمہ خان صاحبہ کے معاملے کے اوپر. آج ایک درخواست جسٹس ڈوگر کی عدالت کے اندر گئی اور اس کی پہلے تو سماعت ہی نہیں ہو رہی تھی, پھر عجیب اس میں الجھنیں آتی جا رہی تھیں. عمران خان کی بہنیں جسٹس ڈوگر کی عدالت میں پہنچ گئیں. اخونزادہ حسین نیاز اللہ نیازی, علی عبداللہ نیازی, خالد یوسف چودھری سمیت 15 وکلاء علیمہ خان اور نورین نیازی صاحبہ کے ساتھ جسٹس ڈوگر کی عدالت میں پہنچی. علیمہ خان اور نورین نیازی صاحبہ جسٹس ڈوگر کے چیمبر میں بھی چلی گئیں تھوڑی دیر کے لیے. اخونزادہ حسین اور وکلاء جسٹس ڈوگر کے چیمبر کے باہر موجود رہے. جسٹس ڈوگر سے ملاقات نہیں ہوئی. جب دلائل دینے کی بات آئی تو نیاز اللہ نیازی نے بات کی کہ ہم سے ملاقات نہیں کرنے دی جا رہی. اور اس موقع کے پر علیمہ خان صاحبہ پیچھے کھڑی تھی. انہوں نے صرف اتنا کہا کہ جسٹس صاحب ڈوگر صاحب یہ کہا, اور ڈوگر صاحب اٹھ کر چلے گئے. یہ ہے ہمارا نظام عدل اور انصاف. ایک سابق وزیر اعظم سے ان کی بہن ملنا چاہتی ہیں, ملنے نہیں دیا گیا. سابق وزیر اعظم سے ان کی بہن ملنا چاہتی ہیں, ملنے نہیں دیا گیا. باقی بہنیں ملنا چاہتی ہیں, ملنے نہیں دیا گیا. اور یہی وہ اصل انٹرنل سرپرائز یا طوفان ہے جس کا میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آنے والے چند دن کے اندر یہ بڑے ڈیفرنٹ طریقے سے اسکلیٹ ہوگا. مرکزی قیادت سے اعتماد اٹھ چکا ہے, عوام کا, نوجوان کا, عمران خان صاحب کے ٹائیگرز کا, اور وہ کسی بھی وقت جو ہے کسی بڑے کال کا اناؤنسمنٹ کر سکتے ہیں. اب تھک چکے ہیں یہ سب کے سب. اور جس طرح سے علیمہ خان صاحبہ کو ڈس ریسپیکٹ کیا جا رہا ہے, اس کے بعد یہ کسی وقت بھی چیز جو ہے انٹرنل لیول کے اوپر اسکلیٹ کر سکتی ہے. علیمہ خان صاحبہ نے دوبارہ کل جسٹس ڈوگر کی عدالت میں جانے کے اعلان, ہار نہیں رہی. یہ ایک بڑی عجیب سی جو سچویشن ہے وہ ڈیولپ ہو گئی ہے. علیمہ خان ہار نہیں رہی. سلمان اکرم راجہ صاحب نے کل والی ملاقاتیں نہ ہونے کے اوپر پریس کانفرنس کی. انہوں نے کہا کہ عمران خان صاحب سے ملاقات والے دن ملاقات نہیں کرنے دی گئی, ملاقات نہیں ہو سکی. 6 نام دیے گئے تھے, صرف ایک نام فیصل ملک کو ملاقات کی اجازت دی گئی. یہ صورتحال پچھلے چند ہفتوں سے جاری ہے جو ہمیں قابل قبول نہیں ہے. ہم احتجاج کرتے رہیں گے, لیکن ہم جو بھی احتجاج کریں, اب یہ معاملہ اسلام آباد ہائی کورٹ کی بقا کا ہے. اس کے احکامات کی توہین ہو رہی ہے. قوم سے آزادی چھین لی گئی ہے, ان کا ووٹ چوری کر لیا گیا ہے. اب ہم سب کو مل کر ریزسٹنس کرنی ہے, مزاحمت کی طرف جانا ہے. وکلا, صحافی, تیز ہر طبقے کو آواز بلند کرنی ہے. ہم مجبور قوم نہیں ہے. پھر انہوں نے کہا, میرے سر سلمان اکرم راجہ نے, عمران خان نے کہا کہ اب اس شکست خوردہ نظام کو عوام کی تائید کی ضرورت ہے, اور عوام کی تائید پی ٹی آئی کے ذریعے ہی ممکن ہے. تو بڑی تفصیلی گفتگو کی انہوں نے. آج ایک اور چیز بھی ہو گئی. آج آپ کو پتا ہے کہ 23 تاریخ, حالانکہ 21 تک تھا یہ معاملہ, لیکن چیف آرگنائزر پنجاب عالیہ حمزہ کی ضمانت منظور کر کے 1 لاکھ روپے کے مچلقوں کے عوض رہا کرنے کا حکم دیا گیا. اب یہ نہیں پتا کہ ان کو رہا کیا جاتا ہے یا نہیں کیا جاتا. حکم ضرور دے دیا گیا. کسی اور کیس میں اگر نہ پکڑا گیا تو وہ آج ممکنہ طور کے اوپر رہا ہو سکتی ہے. اچھا, ایک اور نیکسٹ چیز جو ہے, عدالتی حکم کے باوجود عمران خان سے جیل ملاقات نہ کروانے پر دائر توہین عدالت کی درخواست عدم پیروی پر خارج ہو گئی. دوران سماعت درخواست گویا کی جانب سے کوئی پیش نہیں ہوا. اب یہ المیہ ہے نا کہ ایک طرف درخواست دے دی جاتی ہے, پھر درخواست گزاری پیش نہیں ہوتا, تو جو درخواست تو ختم ہونی ہے. یعنی یہ والا تپڑ بھی نہیں ہے. یعنی 26 نومبر کو واقعہ ہوتا ہے, آپ شہزاد کی لاشیں لینے نہیں جاتے. 4 اکتوبر کو آپ جو ہے 12 میل کا فاصلہ پیدل طے کر کے کے پہنچ جاتے ہیں, لیکن آپ پیچھے اپنے کارکن کو پوچھتے نہیں ہیں. اور یہاں پر درخواستیں دائر کرتے ہیں, اس کے بعد اس کی سنوائی کے لیے کوئی نہیں آتا. تو بھائی پبلک یا آپ کا نوجوان کس کی طرف دیکھے؟ تو آپ نے اپنی نٹیاں خود دبو دی ہے. اس کے اوپر بندہ آگے کیا کہے گا. اچھا جی, کیسز مقرر ہونے کے سلسلے کے حوالے سے اپڈیٹس ہیں. عمران خان کے فوکل پرسن نیاز اللہ نیازی نے قائم مقام چیف جسٹس سرفراز ڈوگر اور جسٹس انعام امین منہاس کے سامنے کھڑے ہو کر کہا کہ جیل ملاقاتوں کے توہین عدالت کے ہمارے کیسز مقرر نہیں ہو رہے, وہ مقرر کریں. قائم مقام چیف جسٹس نے کہا, ایڈمنسٹریٹو سائٹ پر فائل میرے پاس آتی ہے تو دیکھ لیتا ہوں. جس کے بعد پیچھے کھڑی علیمہ خان نے بات کرنے کی کوشش کی, کہا جج صاحب, اور اس کے بعد چراغوں میں روشنی نہ رہی. یہ بھی ایک امپلیکیشن ہے جس کو آپ نظر انداز نہیں کر سکتے. تو ایک طرف ہم انٹرنل ایک بڑے طوفان کا سامنا کر رہے ہیں بطور ریاست حکومت, اور ایک طرف ایکسٹرنل طوفان ہے. پھر انٹرنلی آپ کو ایک اکنامک کرائسس کا بھی سامنا ہے. سنیے گا ذرا, ورلڈ بینک کی رپورٹ ہے, بلکہ آئی ایم ایف کی تازہ رپورٹ ہے. آئی ایم ایف کی تازہ رپورٹ کے مطابق پاکستان میں رواں سال معاشی ترقی کی شرح 2.6% رہے گی. پہلے 2.5% تھا, اب 2.6%. if I'm not wrong correct me. 3 سال پہلے یہ شرح 6% تھی.
یہ حالات ہیں اور ان حالات میں ہم کون کون سی جنگیں اپنے اوپر مسلط کرنا چاہ رہے ہیں. مطلب تھوڑا سا ہمیں عقل کے ناخن لے لینے چاہیے. کوئی سمجھانے والا نہیں ہے, کوئی سلجھانے والا نہیں. آئی لائک ڈاکٹر مشاہد حسین سید صاحب کامنٹ. وہ کہتے ہیں نہرو ابھی تک زندہ ہے, ہمارے یہاں موجود ہے, چین کی بانسری بجا رہا ہے, اس کو یہ پتا نہیں ہے کہ آپ کتنے بڑے وار زونز کے اندر جا چکے ہیں. یہ کوئی سمجھ بوجھ والا بندہ ہی کہہ سکتا ہے. ہم نے کہنے کی کوشش کی, بولنے کی کوشش کی, جو ہمارے ساتھ ہوا. میں نے پھر کہا ہے کہ اس انڈو پاک کرائسس کے اندر ہم پاکستان کے اداروں کے ساتھ کھڑے ہیں, پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں, ریاست پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں. کسی کے مائی کے لال کی جرت نہیں ہے کہ اس کی طرف آنکھ اٹھا کے دیکھ سکے. ہم کاپی پیسٹ مٹیریل نہیں ہے. وی آر پریکٹیکلی پیٹریوٹ اینڈ لویل ٹو دس نیشن. بات ختم ہو گئی. کچھ وائرل بیانات اس ڈسکلیمر کے ساتھ, اگر آپ کو میری بات بھی لگتی ہے معذرت زیادہ لگتی ہے, انتہائی معذرت اور زیادہ لگتی ہے سانو کی, کیسے کر لیتے ہو یار. یہ ندیم افضل چند صاحب کہتے ہیں سیاست کو گالی بنایا جا رہا ہے, علیمہ خان کو ننگے پاؤں دکھایا جائے گا تو ایسا لگے گا کہ سیاست گالی ہے. آصف زرداری اور نواز شریف پھر عمران خان اور آرمی چیف اگر یہ سب بیٹھ جائیں تو ایک دن سارے مسائل حل ہو جائیں گے. سارے مسائل حل کرنے کا معاملہ ہی نہیں ہے. معاملہ یہ ہے کہ کرپٹ ایلیٹ کے ساتھ لیس ایول ایلیٹ کیسے بیٹھے گی. وہ سب ایک ہو جائیں گے اگر یہ کر دیا, اور عمران خان کبھی یہ نہیں کرے گا. آپ اس چیز کو سمجھ ہی نہیں پا رہے. یہ معاملہ, وہ کہتے ہیں نا کہ اس کرائسس سے نکالنے کے لیے چند لوگ, سارے تو بیٹھے ہوئے ہیں کہ عمران خان ہی نہیں بیٹھا ہوا نا, تو عمران خان اتنا بھاری ہے. کیوں بھاری ہے؟ کیونکہ وہ ایماندار ہے. دیٹ از دا ریزن. کیسے کر لیتے ہو یار. یہ غریدہ فاروقی صاحبہ منصور علی خان کے شو میں بیٹھ کے کہتی ہیں کہ میرے کولیگ, میرے دوست, میں آپ کے سامنے ایک جھوٹا چھوٹا سا فیکٹ رکھنا چاہتی ہوں. ان فیکٹ یہ جھوٹا لکھنا چاہ رہی ہوں گی. عمران خان نے کبھی اپنی عید اپنی بہنوں کے ساتھ نہیں منائی. عمران خان اپنی بہنوں سے کیوں نہیں ملنا چاہتے؟ یہ سیاست بڑی ظالم چیز ہے. آپ کو کب سے فکر لگ گئی ہے یار عمران خان اپنی بہنوں سے نہیں ملنا چاہتی؟ بلکہ اگر وہ نہیں ملنا چاہتے تو آپ کو تو ملوا دینا چاہیے, تاکہ اگر سے اندر سے کوئی کٹا کھلتا ہے تو اب تک پہنچے. آپ کو تو اس کانفلکٹ کا, اس کرائسس کا, اس ٹینشن کا, اس لڑائی کا فائدہ اٹھانا چاہیے. تو آپ کا وتیرہ ہے یعنی اس حکومت کا. تو یہ کیسی آپ کی یہ وہ ہے صحافت ہے جس میں آپ جو ہے جب تک کہ آپ ہمیشہ سے نظر آ رہے ہو کہ آپ ہر ایسے ایونٹ سے فائدہ اٹھاتے ہو, اس ایونٹ میں آپ خان صاحب کے ساتھ دے رہے ہو یار. لوگ پاگل نہیں ہے بھائی. میں اتنا کہنا چاہوں گا, کیسے کر لیتے ہو یار, کیسے کر لیتے ہو. ولاگ سے اتنا ہی, دعا میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.